خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے. انشاءاللہ الکریم آج بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کا ذکر خیر ہوگا. وہ شخصیت کون ہے انشاءاللہ الکریم آپ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ بیان کروں گا. آپ بھی نیت فرما لیں، جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے. پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، درود پاک یہ جنت میں داخلے کا عمل ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، اللہ و رسول کا قرب خاص نصیب ہو، نیک اعمال پر استقامت نصیب ہو، ہمارے نیک اعمال اللہ رب العالمین کی جناب میں قبول ہو جائے، تو اس کے لیے درود پاک کی کثرت کو اپنا معمول بنائیے. ہر اچھے عمل سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے، ہر نیکی سے پہلے اگر ہم درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ نیکی ہماری قبول بھی ہوگی اور اس نیکی کی ہمیں برکتیں نصیب ہوگی. ایف جی این چینل کے ناظرین، یوں تو رمضان المبارک کا مہینہ بہت سی رحمتوں برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے میں کئی بزرگان دین کی ولادت و عرس بھی تشریف لاتے ہیں. انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ جو تمام اولیاء اکرام کے سردار حسنی حسینی سید اور مادرزاد ولی یعنی پیران پیر روشن ضمیر ہم سب کے دستگیر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم ولادت ہے. اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ الکریم حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت، یعنی آپ کی ولادت کا جو دن ہے وہ 1 رمضان یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو جیلان میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے دن ہی سے روزہ رکھا، چنانچہ آپ سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی غوث پاک پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میرے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک حلیہ کیسا تھا، قربان جائیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قد جو تھا، آپ کی جو ہائٹ تھی وہ درمیانہ تھی، بدن نحیف تھا، سینہ چوڑا، داڑھی جو تھی وہ گھنی، رنگ گندومی، گردن اونچی، آنکھیں سیاہ تھیں، جبکہ آبرو جو تھی آپ کی یہ ملی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی ہمارے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ابتدائی تعلیم، شروعات میں جو تعلیم آپ نے حاصل کی یہ قصبہ جیلان میں حاصل کی. پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مزید جو ہے وہ علم دین سیکھنے کے لیے سن 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور اپنے مزید زمانے کے معروف اساتذہ اور ائمہ فن سے
اکتساب فیض کیا، ان کا فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علوم قرآن کو روایت و درایت اور تجوید و قرات کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا، اور زمانے کے بڑے محدثین اور اہل کمال و مستند علماء اکرام سے حدیث کی سماعت فرما کر، ان سے حدیثیں سن کر علوم کی اس شاندار طریقے سے تحصیل و تکمیل فرمائی کہ اپنے ہم عصر علماء میں نمایاں مقام پا لیا، بلکہ ان کے بھی مرجع بن گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ میرے غوث پاک الگ الگ 13 ٹاپکس پر جو ہے وہ بیانات فرماتے تھے، تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ ان سے مختلف علوم و فنون الگ الگ سبجیکٹس پڑھا کرتے تھے۔ دوپہر سے پہلے بعد دونوں وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول، نحو پڑھایا کرتے تھے، اور ظہر کے بعد جو آپ کی روٹین تھی، جو آپ کا اسکیجول تھا، وہ مختلف قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھانے کا تھا۔ ظہر کے بعد آپ کا پڑھانے کا جو سبجیکٹ تھا وہ الگ تھا، اور ظہر کے پہلے جو آپ پڑھاتے تھے وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین اکرام، غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے پیارے پیارے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کی روٹین یہ تھی کہ 15 سال تک روزانہ رات ایک ہی رات میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ کیا کہنے، ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا، جو آپ کے معمولات تھے، جو آپ کی روٹین تھی، اس کا ارادہ کیا، تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جیسے ایک نارمل میں آپ کو مثال دوں، فجر کا وقت ہوا، والد صاحب نے اٹھایا کہ چلیں بھائی اٹھیں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جائیں، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے نا، ابھی تو اتنے منٹ باقی ہیں، ابھی تو تھوڑی دیر باقی ہے، بس 5 منٹ اور آرام کرنے دیں، 5 منٹ بس اور سونے دیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 5 منٹ کرتے کرتے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز مبارک دیکھیں۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمولات کا ارادہ کیا، جو آپ کے معمولات تھے، تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر اور آرام کرنے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا، اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قرآن کریم ختم فرمایا۔ کیا شان ہے میرے غوث پاک! یہی تو کرامت ہے جو عقل میں نہ آئے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہی کرامت ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگان دین رحمہم اللہ اتنی زیادہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اسی لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کچھ ترمیم کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں، جس سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنے، ویڈیوز دیکھنے، مختلف ریلز دیکھنے میں لگے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ گھنٹوں اسی کام میں گزر جاتے ہیں، کوئی بوریت نہیں ہوتی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ رات کے 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، بعض مرتبہ ساری رات اسی طرح ریلز دیکھتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے اور مختلف جو ہیں وہ پوسٹیں دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ بندے کو نہ تھکن محسوس ہوتی ہے، نہ کوفت کا وہ اظہار کرتا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ پہلے کے بزرگ کیسے ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے کہ ان کا چین و قرار یاد پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزر جانے کا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بدمست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم جیسے غافلوں کو جگانے کے لیے لکھتے ہیں، کس بلا کی میں سے ہیں سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، میں نثار ایسا مسلماں کیجئے جو توڑ ڈالے نفس کا زنار ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھنے والی شخصیت تھے۔ چنانچہ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا، غوث پاک کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العالمین میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ اللہ، اولیاء اکرام کے سردار ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم 100 کروڑ مرحبا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزید خوف خدا کا اندازہ ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن فرمایا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے غوث پاک کی۔ ناظرین اکرام، اے غوث پاک کے چاہنے والوں، ہم کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیران پیر ولیوں کے سردار ہو کر بھی اتنی عبادتیں کریں، اور ایک ہم ہیں کہ ہم سے فرض نمازیں بھی نہ پڑھی جائیں، اور پڑھیں بھی تو بلا اجازت شرعی جماعت کے بغیر پڑھیں۔ یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی جماعت چھوڑنا بھی سخت گناہ ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلا کرتا ہے، یعنی انہیں فالو کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دم بھرنے کے ساتھ ساتھ ہم نمازوں کی پابندی کریں، فرض روزے رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں اور اللہ پاک سے ڈرتے رہیں۔ کاش اے کاش گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا، نہ ہو جاؤں برباد یا غوث اعظم، مجھے نفس ظالم پہ کر دیجئے غالب، ہونا کام ہمزاد یا غوث اعظم، میرے قلب سے حب دنیا کی مرشد اکھڑ جائے بنیاد یا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، کتنی خوبصورت بات ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی کہ عید کے دن بھی آپ غم زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں۔ خوف خدا میں آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ آپ نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج عید ہے، اور آج عید ہے، میرے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جس دن میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں گا، اسے کہتے خوف خدا۔ اور آج اگر ہم اپنی عید دیکھیں تو یقین مانیں روایتوں میں کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں
کہ عید کا دن کسی کے لیے انعام ملنے کا دن ہے. عید کا دن جو ہے وہ کسی کے لیے واقعی انعام ملنے کا دن ہے، اور یہی عید کا دن کسی کے لیے یوم وعید کا دن ہے. جی ہاں، وعید کا کس کے لیے ہے؟ کہ جس نے رمضان کو غفلت میں گزارا، فرض روزے نہیں رکھے، نماز قضا کرتا رہا، رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آیا، شرابیں پی، جوا کھیلا، ناچ رنگ کی محفلوں میں جو ہے یہ مشغول رہا، پھر روزہ اگر رکھ بھی لیا تو آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھتا رہا، کانوں سے حرام چیزیں سنتا رہا، حرام الفاظ بولتا رہا، دل آزاریاں کرتا رہا. تو ایسے شخص کے لیے کہ جس نے رمضان کو رب کی نافرمانی کے ساتھ گزارا، اس کے لیے عید کا دن عید کا نہیں بلکہ وعید کا دن ہے. ہم میں سے ایک تعداد کو پتہ ہوگا کہ پچھلے سال ہمارا رمضان کیسے گزرا تھا اور عید کے دن ہم نے کیا کیا تھا. نیک لوگ رمضان سے پہلے بھی نیک ہیں، رمضان آنے پر تو ان کی نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں، ان کے تقوی میں، ان کی پرہیزگاری میں، ان کے خوف خدا میں، علم میں، عمل میں، ذکر و اذکار میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کو عید کے دن انعام ملا کرتا ہے. یہ لوگ عید کا دن آنے پر غافل نہیں ہوتے، ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں. عید کا دن آتا ہے تو آپ دیکھیں کھیل تماشوں میں لوگ لگ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں، پورا رمضان نمازیں پڑھی، روزے رکھیں، تراویح ادا کی، دیگر نیک کام کیے، سر سے ٹوپی نہیں اتری. رمضان جاتی عید کے دن دیکھیں کیا طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے. یوں کہہ لیجیے جیسے ہی رمضان جاتا ہے شیطان آزاد ہوتا ہے، تو شیطان کے فالوورز جو ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کی ماننے والے اور اس کے کہے کے مطابق رب کی نافرمانیاں کرنے والے، یہ چاند رات میں ہی بہت سارے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. الامان والحفیظ، عید کا دن انعام ملنے کا دن ہے. اللہ توفیق دے تو 300 مرتبہ عید کے دن ہی سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے اور اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کرنا چاہیے. انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا، آپ کے مرحومین کو بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کاش اس بیان کو سن کر ہمارا ذہن بن جائے کہ عید ہم نے غفلت کے ساتھ نہیں گزارنی، بلکہ ہم نے نمازیں پڑھتے ہوئے، عید کے دن بھی نمازیں پڑھیں. بھائی عید کے دن نمازیں معاف تھوڑی ہو گئی ہیں کہ چلو بھائی رمضان میں نمازیں پڑھ لی، ابھی عید کا دن ملا ہے تو نمازیں معاف ہو گئی. ایسا تو نہیں ہے نا، نمازیں پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عید کے دن بھی اور ہر دن اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. بعض تو معاذ اللہ عید کے دن اپنے پیار محبت کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، عشق مزاجی کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے، تحفے تحائف دینے لینے کے سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کیا مطلب کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کاش کہ ہم عید کے دن بھی رب کی رضا والے کام کرتے ہیں. ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار اولیاء اکرام کے اس عظیم طبقے میں ہوتا ہے کہ جو پیدائشی ولی تھے، کہ آپ کی ذات بابرکات سے کرامات کا ظہور اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے اور بعد ولادت بھی ہونے لگا تھا. چنانچہ ابھی آپ اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا کے شکم اطہر میں ہی تھے کہ جب آپ کی والدہ رحمۃ اللہ علیہا کو چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو آپ جواباً یرحمک اللہ کہا کرتے، اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ کہتے. آپ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں. جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن آپ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے. وہ سب کے سب لڑکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ سارے ولی کامل بنے. سبحان اللہ. آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا. سارا رمضان میرے غوث پاک کا یہی معمول رہا. مشہور محدث حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشائخ اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے آپ کا ہم پلہ نہیں. یہاں تک کہ بعض مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ آپ کی کرامات کا حال تو موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہیں تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی کرامات اعداد و شمار سے باہر ہیں. اپنے دلوں میں
حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت و محبت مزید بڑھانے کے لیے آئیے میں غوث پاک کی کچھ کرامات بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شیخ ابو العاص احمد قرشی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بغداد میں قحط پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے فاقے اور کثرت عیال کی شکایت بارگاہ غوثیت میں کی تو غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے لیے ایک مخصوص پیمانہ گندم کا نکالا اور مجھ سے فرمایا کہ اس کو ایک بوری میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دو اور ایک طرف سے کھول کر نکالتے رہنا اور پسوا کر کھاتے رہنا، لیکن اس کے منہ کو ہرگز نہ کھولنا۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بوری میں سے نکال کر وہ گیہوں 5 سال تک کھاتے رہے۔ پھر ایک دن میری زوجہ نے اس کا منہ کھول دیا تو وہ 7 دن میں ہی ختم ہو گئے۔ پھر میں نے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس کو چھوڑ دیتے اور اس کا منہ نہ کھولتے تو اپنے مرنے تک اسی میں سے کھاتے رہتے، یعنی وہ گیہوں ختم نہ ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کیا مقام کیا مرتبہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا ہے۔ مصر کا تاجر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدت مند تھا اور آپ کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، مگر دنیاوی کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے 40 سال آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کے شرف سے محروم رہا۔ آخر کار فیض و برکات کے حصول اور آپ کی زیارت کے لیے بغداد کا سفر شروع کیا۔ تاجر کے بغداد پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے، تو اپنی مراد پوری نہ ہونے پر مایوس ہوا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کا اس نے ارادہ کر لیا، لیکن ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ پہلے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ انور کی زیارت کر کے فیض حاصل کر لوں۔ چنانچہ روضہ انور کی زیارت کے لیے آیا اور آداب کا خیال رکھا اور آداب زیارت بجا لائے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر توجہ فرمائی اور اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما لیا۔ مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، میری تقدیر کا ستارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 ایئرس کی عمر میں بغداد شریف میں انتقال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار آج بھی بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سچی غلامی نصیب کرے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال کرے۔ واقعی اگر ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اے عاشقان غوث اعظم، آپ سے گزارش ہے کہ صرف محبت کے دعوے نہ کریں بلکہ حضور غوث اعظم کی سیرت کو فالو کریں۔ آپ دیکھیں حضور غوث اعظم کی سیرت میں آپ کو عبادت ملے گی، ریاضت ملے گی، تلاوت ملے گی، روزہ نماز ملے گا، آپ کو دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا درس ملے گا، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ غوث پاک کی سیرت میں خوف خدا سے رونا ملے گا، دین متین کی خدمت کے لیے اشاعت کے لیے سفر کرنا ملے گا، غوث پاک کی سیرت میں وعظ و نصیحت آپ کو ملے گی۔ جی ہاں، ہمارے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوام میں بیانات بھی کیے۔ آپ کے بیان میں بعض مرتبہ 70 ہزار افراد جمع ہوتے تھے، اور جب آپ بیان کرتے خوف خدا کے سبب بدن سے روحیں نکل جایا کرتی تھی۔ میرے غوث پاک کی کرامتیں اتنی ہیں کہ اگر بیان کرتے چلے جائیں تو بیان کرتے چلے جائیں، لیکن اس ایپیسوڈ سے ہمیں صرف کرامتیں ہی تو نہیں سننی نا، کرامت تو ہم الحمدللہ سنی رہے ہیں، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ غوث پاک کے صدقے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ہم
عقیدت و محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے سچے اور پکے فالوور بھی بنیں۔ سچے اور پکے فالوور بننے کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ غوث پاک داڑھی والے تھے، جتنے سننے والے عاشقان رسول ہیں اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے داڑھی والے بن جائیں۔ ہمارے غوث پاک داڑھی والے تھے، میرے غوث پاک امامے والے تھے، میرے غوث پاک سبحان اللہ سنت کے مطابق لباس پہننے والے تھے، ہمدردی خیرخواہی کرنے والے تھے، دوسروں کا بھلا چاہنے والے تھے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں، ہمارے اندر ہمارے وجود میں آ جائیں تو آپ یقین مانیں ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی، ہمیں غوث پاک کا خاص فیضان ملے گا۔ اور ہم یہ پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، اسی لیے تو لے کر آتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد بھی رکھیں اور ان کے طرز عمل کو ہم کاپی کریں کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، انہوں نے اس انداز میں زندگی گزاری جو رب کو اس کے حبیب کو پسند ہے، شریعت کو مطلوب ہے۔ تو جنہوں نے اس انداز میں کہ دنیا میں رہ کر گھر گرہستی اپنی آل اولاد سب کی تربیت بھی کی، علم دین بھی سیکھا، علم کو پھیلایا بھی، دین کی خدمت بھی کی، اللہ رسول کو راضی بھی کیا اور اس شان سے دنیا سے گئے کہ آج تک ان کا نام روشن ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ان کا نام سن کر چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آج ہم ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقبولوں میں سے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری بات بن جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ ناظرین اکرام، انہی الفاظ اور اسی پیغام کے ساتھ اپنے ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال کرے انشاءاللہ الکریم۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔